لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 جل سيد الأولين والآخرين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين خاتم النبيين أشرف المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم تمام انبیاء علیہ السلام ازواج مطہرات اہل بیت اطہار اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سلاسل ارواح قبض الوالدین ہم سب حضرات کے مشایخ بالخصوص میرے آقا و مولا و ماوا و ملجا و قبلہ و کعبہ حضور غوث الثقلین ہادی دارین شیخ الجن والانس سید سلطان شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے آقا و مولا و ماوا و ملجا و قبلہ و کعبہ حضور نظام الحق والدین محبوب الہ رضی اللہ تعالی عنہ جملہ فقراء صلحاء عرفاء علماء راسخین ہم سب کے موجودات کی ارواح تک خدا ہمارے صدور و قلوب میں الہ العالمین اس سب مسانی کا نور داخل فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام على سید الانبیاء وسند الاولیاء واحبابہ المعارضین لأعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحبہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین پر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة زہی عزت و اطلاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہے عرشی حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ دمِ نظر جاری زبان پر ہو میری محمد محمد خدائے محمد صلی اللہ علیہ عصائے کلیم اشدعائے غضب تھا اور گروں کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعریف ہے اللہ پاک کے لیے جس نے اپنے نور کو پوری کائنات میں روشن فرما کر نام محمد رکھ کر دنیا میں جلوہ گر فرمایا اپنی اور اس نور کی محبت ایک قرار دی اپنا اور اس نور کا تعلق ایک بتایا اپنا اور اس نور کا
معاملہ انہیں بتایا، خود پردے میں رہا، نور ظاہر کر دیا، پھر فرمایا جو مجھ تک آنا چاہتا ہے وہ ان تک آئے، جو میری سننا چاہتا ہے وہ ان کی سنے، جو مجھ تک بات پہنچانا چاہتا ہے وہ ان کے در دولت پر آ جائے، جو مجھے پانا چاہتا ہے وہ ان کو پا لے، بس جس کے مصطفیٰ ہو جائیں گے اس کا خدا ہو جائے گا، جسے مصطفیٰ کی محبت مل جائے گی اسے خدا کی محبت مل جائے گی، جسے مصطفیٰ کا پتہ چل جائے گا اسے خدا کا پتہ چل جائے گا۔ سچی بات یہی ہے۔ تقریر تو حافظ جی نے اس شعر میں پوری کر ہی دی ہے، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، تیرے در پہ جو آ کے گرتے ہیں وہی تو اللہ سے آ کے ملتے ہیں، کوئی دوسری بات ہی نہیں، بے شک کوئی دوسرا معاملہ ہی نہیں۔ واللہ العظیم رب کعبہ کی قسم ہے، صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مبتلا ہو کر حق تعالیٰ سبحانہ نے تمہیں اور مجھے پیدا فرمایا ہے۔ صرف حضور کی محبت کا یہ سارا معاملہ ہے، یہ جتنے سلسلے ملسلے ہیں، یہ جتنی تخلیقیں ہیں خلائق کی یا جو ملائکہ ہیں، یہ سارے ہرکارے ہیں حضور علیہ السلام کے، سارے غلام ہیں حضور علیہ السلام کے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، پوری کائنات میں ایک شے بھی ایسی نہیں ہے جو حضور علیہ السلام کے پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن کی طرح بھی ہو۔ حق تعالیٰ سبحانہ نے پوری کائنات کو تصدق میں بنایا ہے، کعبہ شریف بھی بیچ میں ہی ہے، اور یہ صفا و مروہ شریف بھی بیچ میں ہی ہے، اور وہ سونا یوسف بھی بیچ میں ہی ہے، اور وہ رونے والے ایوب و یعقوب بھی بیچ میں ہی ہیں، اور جنت میں سیر کرنے والے آدم بھی بیچ میں ہی ہیں، نہ بلکہ وہ جنت بھی بیچ میں ہی ہے، اس کے حور و غلمان بھی بیچ میں ہی ہیں۔ کائنات کے مالک و خالق کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، حق تعالیٰ نے اپنے سوا جو کچھ بنایا ہے محمد پاک کی خاطر یہ محبت والوں کو سمجھ میں آتی ہے بات کسے محبت، کاش کہ آپ کو کسی نہ کسی سے محبت ہوئی ہو، پھر آپ کو محبت کی بات سمجھ میں آئے نا۔ ایسے کیسے سمجھ میں آئے گی آپ کو اپنی ماں سے ہو، باپ سے ہو، بھائی سے ہو، بیٹے سے ہو، کسی نہ ہوئے ہو، کسی بلی دے بچے نہ لی ہوئے صحیح کہ تمہیں پتہ لگے محبت شے کیا ہے۔ یہ محبت نہیں ہے کہ جس کا نام محمد ہو میں پوچھوں گا ہی نہیں اسے، یہ محبت نہیں ہے کہ محبوبہ جس کا نام محمد ہو میں نے پوچھنا ہی نہیں ہے کہ تو کیا ہے، یہ بھی نہیں پوچھنا، رات کو کیا کیا ہے، دن کو کیا کیا ہے، کھایا کیا ہے، پیا کیا ہے، پہنا کیا ہے، دیا کیا ہے، لیا کیا ہے، جیا کیسے ہے، مرا کیسے ہے۔ فرمایا محبوبہ کچھ بھی نہیں پوچھنا، چونکہ نام تیرا سامنے آ جائے گا، اور جب تیرا نام سامنے آ جائے پھر حساب نہیں رہتے۔ یاروں سے بھی حساب ہوتے جب یاروں کے نام سے حساب نہ ہو۔ آپ خود سوچیں یہ محبت ہے، یہ ساری حضور کی محبت ہے۔ خوش بندے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، واللہ رب کعبہ کی قسم نہیں آئے گی محبت۔ اور یہ مدینہ تو ویسی عشقستان ہے، سارا مدینہ تو منورہ عشقستان ہے۔ ابھی 1440 سال کے بعد جو ہم نے اسلام کی صورت دیکھی ہے یہ اور ہے،
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس صرف نماز پڑھ لینے کا نام اسلام ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف داڑھی رکھ لینے کا نام اسلام ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسجدوں میں آنے کا نام اسلام ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کی محبت کا نام اسلام ہے۔ یہ اسلام کی جزیات ہے، اسلام کی کلی نہیں ہے۔ دل تمہارا دھڑکے تو آپ دھڑکن پر محمد محمد ہو، یہ اسلام کی کلی ہے۔ اگر صرف اسلام اسی کا نام ہے تو پھر بخاری میں سے نکال دیجئے وہ حدیثیں کہ جن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ کا تھوک صحابہ اپنے منہ پر بنتے تھے۔ کیا ضرورت پڑی تھی انہیں؟ خدا کا تو پتہ چل گیا تھا، توحید کو جان چکے تھے، اب تھوک لے کر منہ پر بننے کی کیا ضرورت تھی؟ جواب چاہیے مجھے۔ ارے خدا کا تو پتہ لگ گیا تھا، اب بال لے کر ٹوپی میں سینے کی کیا ضرورت رہ گئی تھی؟ ارے خدا کا تو پتہ چل گیا تھا، مصطفیٰ کے ناخن لے کر اپنے سینے سے لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے خدا کا تو پتہ لگ گیا تھا، پر مصطفیٰ کے کپڑے لے کر چھپا کر اندر رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے خدا کا تو پتہ چل گیا تھا، پر مصطفیٰ کی نالین ابو ہریرہ سینے سے لگا کر مسلتے تھے، حتیٰ کہ گر جاتے اور اٹھانے والے اٹھا کر کہتے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو کہتے تھے اس نالین کی تلی نے آج سے زیادہ روشن کر دیا۔ حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا وہ تو یہ نہیں جانتے تھے؟ آج کا ملا زیادہ جانتا ہے، چار کتابڑیاں پڑھ لیں گے تو اپنے آپ رکیں گے، سمجھ لیا تو لکھ کتابیں پڑھ پر تو صدیق اکبر کی خاک تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو ساری زندگی تہجد میں مصروف ہے، پر اس نے جو توحید سمجھی ہے جس کا نام ابو بکر صدیق ہے، مصلی پر کھڑے ہیں، آخری بظاہر رسول کی زندگی کا یوم ہے۔ دیکھے والوں ہوش کرو اور سمجھو، آخری رسول کی زندگی کا ظاہر آخری دن ہے، اس طرح حجرہ یکر ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان تابع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحدمہ وصحبہ ان ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یصلی ہم فی وجہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذی توفی فیہ۔ حضور علیہ السلام اپنے حجرہ یکر میں ہیں، جماعت ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، تبلیغ پوری ہو چکی ہے۔ ایک مرتبہ پھر رپیٹ کرنے لگا حضور کی زندگی کا آخری دن ہے، ظاہراً آخری، اس کا مطلب ہے دین پورا، اس کا مطلب ہے دین پورا، اچھا بولو دین پورا، اللہ کی معرفت ساری سمجھا دی۔ اور جڑا وہ کھلوتا ہے مسلح ہوتے جس کے لیے اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مرد ہے صدیق اکبر، یہ وہ مرد ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یوم الست سے یوم ولادت تک اور یوم ولادت سے یوم وفات تک اور یوم وفات سے عبدالاحباب تک اللہ نے ابو بکر کے سر پر مسلمانوں کی سرداری کا سیرا بڑھ کے رکھ دیا۔ یہ شخصیت مسلح پر کھڑی ہو تو پیچھے کون ہوتا ہے جنہا نالی ہے، جس کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت ہے۔ پیچھے وہ کھڑے ہیں جن کا نام عمر فاروق ہے، جن کے لیے رسول خدا یہ فرمائے کہ اگر مجھے مبعوث نہ کیا جاتا تو عمر کو مبعوث کیا جاتا، اگر مجھے نبوت نہ دی جاتی تو اسے دی جاتی۔ یہ حدیث شریف ہے۔ اور پیچھے وہ کھڑا ہے جس کا نام عثمان غنی ہے، اور یہ وہ جڑے نے جنہیں پیور چمتی نے، کوئی شک ہے؟ اچھا بولو، پھر سارے ہاتھوں کے بولو، کوئی شک ہے؟ حضرت ابو بکر کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ عمر کے جنتی ہونے میں کوئی شک؟ عثمان پاک کے جنتی ہونے میں کوئی شک؟ علی کے جنتی ہونے میں کوئی شک؟ یہ جماعت صحابہ کی کھڑی ہے، چودھری شریف مولوی نہیں ہے،
یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے فرمایا میں راضی، میں ان سے کیا ہو گیا ہوں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے اسلام کا، تمہیں مجھے زیادہ پتہ ہے، ہم زیادہ دین کو جانتے ہیں، زیادہ سمجھتے ہیں، ہم خدا کو پانے کے نشے میں حضور کی طرف پیٹ کر مارتے ہیں۔ یہ نہیں ہے دین، جسے مصطفیٰ نہ ملے اسے خدا نہیں ملتا۔ کان کھول کے سن لو، حضرت اعلیٰ حضرت بریلوی نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 میں لکھا ہے، او بابا جی باجی گوستامی کے ٹر گئے اتے عرش سے، لیکن جنہیں نہ ہے احمد رضا بریلوی، یہ گزرہ مروڑ ہونا احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ سے بات کرے، میرا کام ہے بیان کرنا۔ فرماتے ہیں او عرش سے ٹر گئے تو جا کے آکھیا نے عرش نو میں آیا اللہ کا پتہ لین، کتھے ہے اللہ؟ تو آگے سے عرش نے منہ اڈیا اپنا پگیاڑ دی طرح، بھوکے پگیاڑ دی طرح، جی میں پگیاڑ بھوکا ہوئے شکار ٹونڈتا ہے تو منہ کھولے آندا ہے، فرمایا بھوکے بیڑیے کی طرح اس نے منہ کھولا اور کھول کے کہا اے با یزید تو میرے کو لائے خدا کا پتہ لے، تینوں یہ دسیا ہوا نے کہ میں عرش سے ہوں، تو میں نے مالک نے سمجھایا میں با یزید سے دل بھی چاہوں، اور میں تو تجھ میں رب تلاش کر رہا ہوں، تو مجھ پہ کرنے آ گیا ہے۔ اگر اللہ کا با یزید کے دل سے یہ معاملہ ہے تو محمد کے قلب کا گوش کر کے سن لو، یہ سائیں نہیں تو پھر خدا بھی ذات بھی کوئی نہیں ملنی، یہ سائیں ہیں تو پھر خدا بھی ذات مل جائے گی۔ واللہ العظیم تم کرو سائیں بس، مت سنو کسی کی، مت دیکھو کسی کی طرف، متوالے ہو جاؤ رسول کے، ہم چلے کے دیوانے ہو جاؤ، سرکار 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 سرکار، بولو خدا جانے اور مصطفیٰ جانے، ہم جانے اور مصطفیٰ جانے۔ کیا اس سے پہلے حضور نے صحابہ کو کیا نہیں؟ ایک جنہ سے حسنین کریم واسطے پراٹھے لے آیا، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پراٹھے لے کے آ گیا، پراٹھے صحابی، حضور نے فرمایا سنا ہے عبدالرحمن بن عوف، دنیا تجھے روزی کم نہیں ہوگی، دنیا میں تجھے روزی کم نہیں ہوگی، اور وہ پراٹھے میں کھیلے اس نے، بولو اچھا محبت ہے نا، وہ پراٹھوں کے بھوکے تھے، کہا دنیا میں تیری دنیا کم نہیں ہوگی، تو سوڑ عبدالرحمن بن عوف، فرمایا کل قیامت جانے اور میں محمد جانوں۔ کیا یہ حضور کا اپنا فرمان موجود نہیں ہے سیاہ کی حدیث میں؟ تو پھر سمجھو کچھ، سرکار کی طرف دیکھو، سرکار جانے اور خدا جانے، اور ہماری دور مصطفیٰ تک ہے، مصطفیٰ جانے پھر خدا جانے۔ حضور کی محبت نہیں، کوئی شے نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں، مجھے کوئی وہ بندہ سمجھ، مجھے تو اس بندے کی نہ دین کی سمجھ آتی ہے نہ اسلام کی سمجھ میں آتی ہے، میں تو قسم خدا کی ہے، قاری صاحب نے پوچھا میں 4 دن سے ڈنگے میں ہوں، یہ بھی آپ کو بتلا دوں میں، آج میرا 5واں دن ہے ڈنگے میں، ساری دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر ہم ایک کونے میں بیٹھے ہو، انہوں نے آکھا کسی بندے نہ میں لڑا میں ہوں، دل ہی نہیں کر رہا، دل بھی اب اسے دیکھنے کا کرتا ہے جس کے خون میں عشق اور محبت ہو۔ عقل 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 اس عقل کی ایسی کی تیسی جس میں تباہ کر کے رکھ لیا ہے، اس عشق میں قربان جاؤں جو مصطفیٰ کے قدم اٹھا لے گا۔ کبھی کوئی بندہ عقل سے نہیں پہنچا منزل پر ڈنگے والو، کبھی کوئی نہیں پہنچا عقل سے، یہ تو اقبال رحمت اللہ علیہ تعالیٰ سے کھپا کھپا تھک گیا مرد ہو، انہیں کیا عقل ہے؟ محو تماشا لبے بام ہاتھ میں خطر کود پڑا، ہاتھ سے نمرود میں عشق، آگے آگی سی نظر کوئی نہیں آئی، ابراہیم پاک نہیں نظر آئی، ہونا آگا پہلے آگیا تو ہوندی رہے، یار کے نام پر گھسنا ہے مار دی کی چال سے بھی نہ تکیا دائیں نہ بائیں، ہم تو یہ دیکھتے ہیں 2 دنے 4 4 دنے 8، اور تک کو میں پیسے گھڑی چو منگائیں جناب تو ایک بار یہ دے پیجن، دوجی بار یہ دے پیجن، ہے نا آکل، حالانکہ یہ نہیں پورے نہیں پہلے،
اکلا تن کے رکھ چھڑ دیا قسم قرآن شریف دی ایک قدم آگے نہیں جانے دیتی اگر ایک قدم. اور مجھے بتاؤ جنہوں نے حضور علیہ السلام کا پیشاب مبارک 10 صحابہ نے پی لیا کوئی انہیں عقل نہیں پیتا ہے. بولو نہیں کوئی جنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک تھلے نہیں دکر دیتا. حضور نے فرمایا جاؤ عبداللہ بن زبیر کو زمین دے حوالے کر کے آ جا. یا رسول اللہ محفوظ ہو گیا. حضور نے فرمایا کہاں؟ کہا بس ہو گیا. ایسے دیکھ کر مسکرا پڑے. فرمایا جانتا ہوں جا خدا نے تیرے بدن پر دوزخ کو حرام کر دیا. وہ یار بھلے اس خون میں خوشبو ہو وہ یار بھلے ہے تو خون ہے نا وجود مصطفیٰ کا. وہ عقل جب مرتی ہے تو پھر عشق کا رہبر بنتا ہے تو معاملہ ایسا ہوتا ہے. اور بادشاہ نو ایک بادشاہ نو لگی کو ضرورت انہوں تانگ لگے کہ لیلا ویکھاں کیڑی لیلا ہے جیدہ مشرق مغرب جو رولا پہ آوے لیلا. بادشاہ نے بھیجے اپنے سپاہیوں نے کہا لے آؤ چک کے اس لیلا نو ویکھاں کیڑی جو لیلا ہے. گئے سپاہی جناب گئے لیلا چک کے لیلا آ گئی جی کالی رنگ دی لیلا نہ رنگ تینو روپ بزائے. آئی لیلا پھڑ کے سامنے کر دی. انہیں کیا ہو بے وقوف دیو پترو لیلا لے کے آؤ مجنوع علی یہ کیوں چک کے لے آئے اے کوئی نٹ مناسب چک کے لے آئے. انہیں کہا نہیں جی یہ وہی لیلا ہے بنو عامر والے کیس کی لیلا مجنوع کی لیلا. انہیں کہا 1000 لونڈیاں نے میرے حرم میں. بادشاہ نے کہا 1000 لونڈیاں ہیں میرے حرم میں اور جو کم سے کم درجے کی ان 1000 میں حسین ہے وہ دی جتی ورگی بھی ہے نہیں. تیرے ہوتے لیلا مجنوع عاشق ہوا. سب یہ تنقید سنی نہ لیلا نے تریجہ پھٹ گیا. انہوں نے کہا سنو بادشاہ اس نے کہا لیلا میں وہی ہوں تیرے اندر آنکھ مجنوع والی نہیں ہے. انہوں نے کہا تم کے جانے لیلا دے عشق دیا گلا جا کر میرے مجنوع کو لا پھر اس سے پوچھ کے لیلا کیسی ہوتی ہے. اب پوچھے کوئی مصطفیٰ کی رانائی صدیق اکبر سے خدا کی قسم پوچھے کوئی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زندگی گزر گئی نمازیں پڑھتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے تہجد پڑھتے ہوئے تسبیحاں پڑھتے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے تو جب روح نکلنے لگی ابو ہریرہ کی تو ایک تھیلی میں سے ناخن نکالے اور کہنے لگے اپنے خاندان کو کہ یہ ناخن میری آنکھوں میں رکھنا مجھے نمازوں پر یقین نہیں ہے محمد کے ناخنوں پر یقین ہے. یہ ہے محبت اور محبت اور عشق نہیں تو کچھ بھی نہیں بالکل کچھ بھی نہیں. ایسے میں ابھی قاری صاحب کو کمرے میں بند کہہ رہا تھا کوئی اسلام نہیں ہے اگر محبت نہیں. اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم. شرک بہت بڑی پیڑی بلا ہے ظلم عظیم ہے نہیں بخشا گا میں مشرکانوں. لیکن دیکھو حدیث شریف حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. بندے ایک نے آکھیا ہے ہائے میرے پاس تو ہوتا نا میرے اللہ تو میں تیری ظلموں میں چکنگا کر رہا ہوں. یہ تو میرے کول ہوندا میں تیرے گوڑے دباواں تو میں تیرا نکڑ والی بکری دا دودھ پلاواں دودھ بڑا سونا دیندی تو منجے تے تیرا لمبا پواواں پا کے تیری میں گوڑے دباواں لنگے کولوں موسیٰ پاک نہ فرمایا ہووے خدا اور اب مکان و زمان سے پاک ہے اور جسم جسمانیات سے پاک ہے اور کوئی ڈر ہوئے اللہ کو لوہے کڑیاں گلا کر دیں وہ جیت سے پاک ہے اور وہ رنگ سے پاک ہے روح سے پاک ہے قد سے پاک ہے بدن سے پاک ہے ظلم سے پاک ہے ٹنگا تو پاک ہے وہ سارے جہان نو دیندا ہے وہ دی اپنی لت نہیں ہوئے اینی دیاں گلاں جدوں کیتیاں موسیٰ پاک نے جنا سی عاشق جنا ٹہ گیا 2 نمبر نہیں سی کیا سی انہیں کہا اوہو میرے کو تو کوئی ظلم ہویا میں تو دی محبت بچے پہ گلاں کرتے تھا وہ تو راضی نہیں ہویا ہونا ہے وہ تو ناراض ہو گیا ہونا ہے پٹے ہے جنا موسیٰ پاک گئے لنگے اے گلاں انہیں کیتیاں موسیٰ پاک لنگے گئے کو ٹورتے. مولانا رومی فرمانے کہ تو جا کے کہہ رہے نا جناب میں آ گیا اگوں آواز ہے موسیٰ آمد برائے فصل 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 نئے برائے فصل. او موسیٰ تجھے اس لیے تو نہیں بھیجا ساڑھے دوست ساڑھے تو جدا کر دے رہے اب بات تجھ سے آگے کریں گے ہی نہیں. جا
پہلے اس بکریوں والے کو راضی کر، وہ راضی تو رب بھی راضی کر۔ وہ کوئی سمجھ آئی ہے ڈنگے والے ہو کہ کوئی نہیں؟ یہ محبت عشق نہ ہو تو کوئی شے بھی بچتی نہیں ہے۔ مت سمجھنا کہ محبت کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، نماز میں بھی حضور کا خیال نہ ہو نماز نہیں ہوتی، روزہ رکھا ہوا ہو حضور کا خیال نہ ہو روزہ نہیں ہوتا، حج کرو حضور کا خیال نہ ہو حج کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ نو کے لوڑ ہے تھوڑے تسی سارے کو اللہ کوئی نہیں ہوتا ہی ہے، تسی کو اللہ ہے کام ہی وہ نہیں ہے، نہ اضافہ نہ کمی ہو، وہ تو چاہتا ہی ہے یار دیاں گلاں ہو۔ اور تسی میں دسو جے تہاڈی کسی نال محبت ہے، تسی دسو تسی یار دے ذکر تو خوش نہیں ہوندے؟ بولو سارے بولو، پھر بولو۔ خدا کی قسم ہے تہاڈے ڈنگے دے ایک منڈا ہے میرا مرید ہے، مینوں اودے نال عشق ہے، تو انہیں پانی پی کے رکھے، میں گڈی وچ پانی نہیں مکن دیتا، پر پانی نہیں مکنا چاہیے، وہ جانی اس کو میں کہتا ہوں، تو پانی وہ جانی کا پورے پنجاب میں مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں جی وہ پانی ہمیں دکھاؤ جو آپ کہتے ہو کہ گھٹ پیو تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ 1440ویں ہجری میں ہماری محبت تو یہ ہے، خدا کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ محبت خدا کے بندو، تم جس سے تمہیں محبت ہو تو تمہیں معلوم ہو کہ اللہ نے سارا کیا مطلب کھڑا سارا حضور دی خاطر سارا دعائی خدا دیجئے کوئی اور کدے گل ہوئے، اے سن لو کوئی بندہ مطلب ہے کوئی خوش ملہ کوئی دے بیٹھے ہوئے او دی ایسی دی چیسی سن رہے ہو ہینج دی ہینج ہوئے میں جڑی گل کرنی ہے کر کے جا رہے لاون تیل سارے، کوئی دوسری بات نہیں ہے میدان معاشر کی سوائے اس کے کہ مصطفیٰ کی عظمت دکھائی جائے۔ خدا کی قسم کوئی نہ کوئی اور کہانی نہ قصہ، ایک بات ہے بھائی محبوبہ مکھو وقت سارے تیرا نام لیندے نے، آج میرے سامنے کٹھے ہو کے منگن کہ جے مصطفیٰ نہیں کہ پھر آخر نے معاشر میں ساری دنیا جناب ایک پاسے کڑنگے لگی ہو رہی ہے، حضور پاک ایک پاسے، اور کوئی تو ساڑی مت کم نہیں کر دی جا رہا، اساں ایڈے کاکے ہو گئے ہیں، جانے ہو گئے ہیں، فلانا یہ کہتا ہے، فلانا یہ کہتا ہے، فلانا یہ کہتا ہے، فلانا چھوڑ، سن مصطفیٰ کیا کہتے ہیں، خدا کیا فرماتا ہے، مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں، ساری کائنات ایک پاسے مصطفیٰ کی زلفوں کھلیاں ایک طرف، اور میں قربان جاؤں حسن رضا خان فاطل بریلوی پر انہوں نے فرمایا فقط اتنا سبب ہے انہیں قادِ بزم مشرق فقط اتنا اے لفظ سنو کیڑا پھر بولو جا کے نا اردو ادب پڑھنا فقط دا منع کی ٹھنڈے ٹھار ہو جاؤ گے فقط سبحان اللہ، فقط کا مطلب ہے تجھی کوئی گل نہیں چل مکھنو یہ تھوڑا خیال یہ ہے بھائی تجھی کوئی گل ہے کٹھے ٹھار ہو جاؤ گے اسے فقط اتنا سبب ہے انہیں قادِ بزم معاشر کا کہ مدینے والے کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اتنی گل ہونی اور کیا ہونا؟ ہاں جی سونا جی اٹھو جی سرتے چکو نا سائیں چک لینا، ہاں سونا جی پھر فرماؤ نا سارا جگ ایک پاس اللہ منگو تے مورو الیوم نختم علی افواہہم، لوگوں نے منگو تے مورا لگیاں تے اللہ پہ آدھا ہے محبوب جی بولو نا، محبوبہ نہیں سنیا جانتا حضور فرماتا ہے میرے ہیں بس ٹھیک ہے محبوبہ گل تے پہلے دی ہوئی مکی ہوئی جو تیرے ہیں بس وہ میرے اتنی کی گل ہے جی حضور نے فرما دیتا میرا نہیں، ایک بندہ پڑھیا لے گا تو اٹھ کے دس دے کہ اللہ پھر فرمائے گا کہ میرا ہے نہیں، یہ حضورہ فرمایا میرا نہیں، حضورہ ایک شرابی کو فرما دیتا میرا ہے، اے میرے مولوی پر آبی کنے کھڑے کرنا، ایک شرابی کو حضورہ فرما دیتا میرا ہے، وقت پہ گیا مدینہ شریف قسم قرآن شریف کی جنہاں شرابی ہے بخاری شریف کی حدیث ہے، شراب پی کے 20 باری یادوں نو لگی ہوئی جڑے نو، تو جنہاں آیا ڈولتا جناب حضور نے فرمایا انہوں کوئی شرم دی یاد لواؤ این نہیں کرنا، او صحابہ کرام نے اٹھ کے
شرم یاد دلوائی انہوں ایک بچوں دو چار صحابہ نے کہا دیتا خدا انہوں ذلیل کرے سائنہ دا رنگ بدل گئے سائنہ آگیا ذلیل کیوں کرے ہوئے کیوں ذلیل کرے اللہ فرمایا لا تقولوا هكذا مت کہو یہ خدا اسے ذلیل کرے بل قولوا اللہ مغفر ورحم ہو بلکہ کہو کہ اللہ اس پر رحم کرے اس کی مغفرت کرے واللہ ما علمت الا انه يحبني ويحب اللہ اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے اس کے کلیجے میں میری بھی محبت ہے خدا کی پار دیے نا پار دیے گل ساری سرکار دیے پار دیے نا پار دیے گل ساری سرکار دیے پار دیے نا پار دیے گل ساری سرکار دیے تو حضور کی محبت بہت ضروری ہے ہن دسو میں اور میں کوئی نماز روزے کا نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ مخالف نہیں ہوں مگر میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں نے اس 14ویں صدی میں گلی گلی جاتا ہوں شہر شہر جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں ایک بدیاں ہی سمجھ لے ابھی اسلام یہ یار اسلام کا حصہ ہے اور یہ جسم اسلام ہے روح اسلام نہیں روح اسلام حبیب پیارے کی محبت کا نام ہے بس اگر وہ محبت نہیں تو پھر جسم کا کوئی فائدہ نہیں ایسا سوچی ڈاکٹر صاحب تو بندہ فوت ہو جائے چپ کے دفنانا دے دے کدے نک بھی کٹے آوے کن بھی کٹے آوے روح ہوئے انہوں دفنا دے نہیں لک کٹ جائے انہوں دفنا دے تسی سمجھے بھئی کم دا تائیں ہے بھئی جب تک روح ہے نا اللہ بھی یہی سمجھا ہے بھئی کم دا عمل ہوئی ہے پاہمیں لنگڑائی عمل ہوئے ہوئے بچ محمد دی محبت صلی اللہ علیہ وسلم بولو صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وگڑ دے جناب پسینہ کیوں کر دے ہو بار بار ایسے بس آپ سنی جائیں بات کوئی سمجھ آئیے نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نماز پہ پڑھاؤں حتی اذا کانا یوم الاثنین یہاں تک کہ پیر کا دن آیا وہ نمازوں پڑھا دے سکنا آخری ویلے حضور دے بظاہر آخری ویلے حضور نے جو فرمایا کہ مرو ابو بکر یصلی بالناس ابو بکر نواز کھوپے لوگوں نے نماز پڑھاوے وہ نمازوں پر شروع کر دیتی ہیں پھر وہ جدوں پیر والا دن آیا حضور کے وصال کا وقت قریب آیا سائیہ نے فقشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجر ہے بخاری شریف حدیث ہے مسلم شریف متفق علیہ جناب نے ہے کر کے جناب پردہ سرکایا لو جی میں تکو سارے دے سارے تکو دسنا اللہ نے بندی وہ اے عشق تواڈے اندر ہے تو پھر سلوٹ ماردا میں تے سبحان اللہ ہے جی ماسٹر جی اے گل نہیں تے میرے ککھ بھی نہیں ہاں پھر انہاں گئے میں گئی عبادت کیتی ہو بابے نہ فرمایا باجو مرشد کامل بہو جئی نیتی تے جئی نیتی سبحان اللہ ہاں جئی نیتی تے جئی ایک ہی حساب ہے ہیں کر کے نماز میں اے دیکھو اے رخ ایک قبلہ رخ اچھے سنگا ہو رہا ہے جنہ جنہ ویکھے ہاتھ کرا سبحان اللہ جنہ نہیں ویکھے اللہ انہوں نے وکھایا آمین جنہ ویکھے انہوں نے مڑ وکھایا آمین اللہ ہمیں بھی بار بار وہاں کی زیارت عطا فرمائے آمین ہاں اونچی کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے اعلیٰ حضرت بریلوی نے گلاں کوئی سمجھے تے دان اعلیٰ حضرت تو پتروں جو کہ گلاں کیتیاں نہ کدی قسم خدا دی مولوی سمجھاؤ سارے داتا صاحب بن جاؤ اور خواجہ صاحب نے پیروکار ہو جانا اللہ کی قسم ہے اعلیٰ حضرت بریلوی فرمانے ہم تو وہاں نماز پڑھتے ہوئے بھی ہمارا سر قبلے کی طرف تھا نیت مصطفیٰ کی طرف فرمایا نہیں جی کہ کوئی فرمایا نہیں آپ فرماتے ہیں وہ شاہ کے روزہ سجدے کو سوئے حرم چکے وہ شاہ کے روزہ سجدے کو سوئے حرم اللہ ہی جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے اور دسو ایک گل ہے ہاں محبوب رب عرش ہے سبز قبہ میں اور پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے یہ در ہے اس کا جو گھر در سے پاک ہے یہ در ہے اس کا جو گھر در سے پاک ہے دسو کیڑی گل ہے بولو اور سمجھاؤ میں نے کہ گل پہ کر دینا یہ در ہے اس کا جو گھر در سے پاک ہے اللہ اکبر کبیرہ تو حضرت ابو بکر سے اے اعلیٰ حضرت کو سمجھ جاتا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے نہیں سمجھ اعلیٰ حضرت کو تو وہی فیض ہے نا جڑا صدیق اکبر دے سینے وچوں ہے کوئی نواں تے نہیں آیا میرے کلیجے کے ٹکڑوں روح انہوں نے ادھر کیا ہوا سرکاراں ہینڈ کر کے پردہ سرکایا جناب دے بما صدیق اکبر دے پوری جماعت دا رخ اور میں آپ سب سے پوچھتا ہوں ان کو توحید کا پتہ نہیں بے شک پتہ ہے بولو مڑے پتہ کوئی نہیں اللہ ہی کا پتہ کوئی نہیں بے شک نماز کے نہیں پڑھ دے بے شک اللہ پھر ایک کدھر نے نماز کے لیے اللہ
تو اللہ دی نماز میں کسی ہوری دا خیال آوے تو ہو جاندی ہے نہیں، پر ہوری دا آوے تو نہیں ہوتی. یہ ہوری اور مصطفیٰ ہے. یا محمد یا محمد اور زور سے بول یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد. اب آپ غور کریں کہ وہ جناب وہ فرما دیں جب پھرے نا سیاں والے پاسے کدھر پھر گئے جی لاؤ جناب سیاں والے پاسے. یہ ہوں کسی بھی مولوی صاحب سے پوچھنا پئی کدھروں پھرن تے کدھر پھرن کدھروں پھرن تے کدھر. اور پتروں جی غیر والا چکر کوئی وچ ہوے غیر والا تو بچیوں نماز رہندی ہی نا. او غیر چھوڑ تو مت کر غیر سرکار کر. بھائی وہ پھرے جناب سارے پھر گئے اور سایاں خالی پھرے نہیں تقدیم جناب تو کہتے ہیں ینظر ہے. حضور علیہ السلام ہم ینظر الینا ہمیں دیکھ رہے ہیں. ان وجہہ ورقۃ مصحف ہم نے حضور کے چہرے کو دیکھا جی میں قرآن دا فرق ہوں. اچھا یہ اور صحابہ تک دیکھ رہے ہیں کہے پاسے نبی پاک سے نماز ہی ہو رہی ہے. وار نماز سبحان اللہ. کتاب عشق کی تفسیر میں لکھا دیکھا نمازی نہیں جس میں خیال یار نہیں. او بھائی جی عشق دی کتاب دی تفسیری جسم پڑھے ہے وہ نماز ہی نہیں جدے وچ خیال یار نہیں. سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں. اور جناب سارے لوگ کتا جناب کھڑے ہوئے ہوں جناب ادھر کھڑے ہوئے ادھر قبلے سے پھرے ہیں قبلے کی طرف. ذرا نہیں حضور نے فرمایا پہ نماز ٹوٹ گئی میں اتنا عرصہ تو نے سمجھایا ہے اللہ علیہ پسو پھرنا نہیں یہی اتنے سمجھان آیا اللہ علیہ پسو پھرنا نہیں اللہ علیہ پسو پھرنا نہیں ہوں کیوں پھرے ہو پر پھرے ہے ہی نہیں. وہ سمجھے پکے نے اللہ علیہ پسو نہیں پھرنا نہیں نہ پھرے نہیں میں نہیں پھرنا انہوں نے سرکار سمجھے نہیں پھرے کیا بولو ہاں بس سرکار کی طرف جب روح کیا بس اللہ ہی کی طرف روح ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مظہر حق ہو تمہیں مظہر حق ہو مظہر حق ہو تمہیں تم میں ظاہر ہے خدا. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں تم میں ظاہر ہے خدا تم پہ کروڑوں درود. تم میں ظاہر ہے خدا تم پہ. اور آگے اعلیٰ حضرت بریلوی ارشاد فرماتے ہیں تم سے خدا کا ظہور تم سے خدا کا ظہور اور اس سے تمہارا ظہور. تم سے خدا کا ظہور اور اس سے تمہارا ظہور بھی سمجھو نا ظاہر ہونا. بھئی خدا کو تساں ظاہر ہوئے ہو تساں بچوں خدا ظاہر. عجیب گل ہے یعنی آپ خدا سے ظاہر اور خدا پھر بولو سارے آپ کس سے ظاہر پھر بولو کس سے خدا کس سے ظاہر تم سے خدا کا ظہور اور اس سے تمہارا ظہور لم ہے یہ وہ ان ہوا تم پہ کروڑوں. بابے آپ نہیں ہوں سمجھانی لے میں آپ ہی سمجھ دیتا سب جیڑے پڑھے لکھے ہیں آپ ہی پڑھ دینا میرے کو ٹائم تھوڑا ہوں. سمجھ آ رہی ہے تو سائیاں پھر ارشاد فرمایا صحابہ فرما دینا سارے جنہیں پھرے ہیں حضور مسکران دے تک دن سن جی میں قرآن دا وارک ہوئے فرمایا وہ ناکا سا ابو بکر ادھر میڈے ال تکنا ناکا سا اللہ کے ابو بکر پیشہ آگئے یہ ہو گیا پچھا بولو پیشہ اے بھی مدینے ہویا جی امام صاحب پیچھے آگئے کیوں وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم خارج علیہ الصلاة انہوں نے خیال کیا سائنہ انہوں شاید باہر آؤں ہے اور مسئلہ چھوڑ دیتا
فاشار علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم تمیز اتموا الصلاۃ ازبرا اٹھے اشارہ کیا سبحان اللہ او سیدھے ہو جاؤ شریعت یہی ہے سارے سیدھے ہو گئے شریعت ہے ہی یہی باقی سچ بتلا رہا ہوں میں آپ کو ہم سلام کرتے ہیں اللہ کی قسم ہر اس شخص کو جس کے دل میں حضور کی محبت ہے اگر حضور کا عشق نہیں حضور کی محبت نہیں کوئی بات نہیں کرو دے کہ کرنی کوئی کر اللہ بہ جا پتر ہو جیسی اولاد جتنے تم آگے پتر اتنے ہو جا سکتا کہ میں تمہارا عبد الرحمن نام پتر دا رکھی پہلے دا محمد ابو بکر تجھے دا رکھی محمد عمر تیجے دا محمد عثمان چوتھے دا محمد علی اے میں کوئی کامل کومل کوئی نہ پر میرا یقین بڑا کامل ہے یہ دماغ جرا نا میں پورا یقین ہے سائیں پہ سن دے یہ بھی میرے پتہ ہے میری کانڈ نہیں لگن رہے ہیں سائیں نو یہ تو پتہ ہے نا بھئی ہے بند کھٹو نکمہ پرلے درجے دا پاپی کچھ بھی ہے اعلیٰ حضرت بریلوی نے غوث پاک کے لیے فرمایا ہے کہ میں تو سرکاروں نے پسے ٹر گیا میں تو گیا ہی بڑا پتر ہوتے ہیں تو اعلیٰ حضرت سنیا کہ کہنے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں فرماتے ہیں بد سہی چور سہی بد سہی چور سہی مجرم ناکار سہی سارے پڑھو ہے بد سہی چور سہی مجرم ناکار سہی اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا سارے بولو جی ہے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ ہے رضا اے علماء سے میں تکنا جو اگلا جملہ آلہ حضرت فرماتے ہیں ہے رضا یہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں آلہ حضرت اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں ہے رضا تو نہیں ہے رضا یوں نہ بلک ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو ہے رضا یدو ہر دہر ہے مولا تیرا وہ پتروں اسی مجرم صحیح ہو بد صحیح ہو پاپی صحیح ہو گناہگار صحیح اس میں تو شک نہیں کلا ہمارا پتہ سے انشاء کر رہا ہے آؤ جی علیہ بغداد شریف زندہ باد سیدہ قادر جیلانی غوث اعظم زندہ باد وہ میں نے ایک تقریر میں اس طرح کوئی بات کی نا وہ میں نے ایک بندہ ملیا اس آکے جناب دیکھو جی تسی یہ بھیڑ کدے دعوے کر دیں میں سب کیڑے وہ فلانی جگہ سے تقریر کی تھی کہ آگے بھائی پتر نہ میں ڈرائیور لے جائے میں کہ حضور پھر ہویا کہ کوئی نہیں چاہیے میں کہا جناب تساں اپنے عشق دی گل کردے ہو میں وہ تھے تونسی شریف والے نہیں تونسی والے وہ تھے بابی فرید دے دربار دے نا جناب قوالیش والی اور شروع نہ تو پے وری کھنے نے کیتا نہ تونسی والے تے ایک اور پیر صاحب جی سن نام میں پتہ لینا نہیں وہ پیر انہاں جناب نے تونسی والے جا کے انہاں کہ جناب یہ کوئی قوالیش والی سننے کو مناسب نہیں انہاں کہ تساں نہ سنو تساں نہ سنو تساں سائیڈ تے بیٹھ جاؤ کہ جنہیں انہاں نال کی ہوندا ہے نا قوالیوں کو انہاں کہ انہاں نال عشق تیز ہوندا ہے اس اگے دا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر عشق مشق کوئی نہیں تو انہاں تو سے گل کیتی وہ سن لو انہاں ہے کہ انہاں کہ پیر جی اساں کو تے عشق ہے تساں دی خبر تساں کو سمجھ آئی کہ ہمارا تو یقین کامل ہے تواڈے کو سی عرض خدمت ہے میرا ایک بیٹا ابو بکر حافظ قرآن ہے آج سے تقریباً 7 سال پہلے اغوا ہو گیا تھا اس دن سے لے کر آج تک اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے ہر طرح کا علاج کروا لیا مگر ٹھیک نہیں ہوا
جی میں تو آپ کو بتلاتا ہوں 2 رکعت نماز نفل پڑھنا، ان کا ثواب جو ہے دونوں نفلوں کا شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برگاہ میں پیش کر دینا، نیت صحیح رکھنا، بچہ ٹھیک ہو جائے گا. لوگ یہ بھی گل میری نہیں سناما کہ دی سنائیں، یہ بات بھی بدلا ہے. حسن نیت ہو پھر خطا کبھی کرتا ہی نہیں، حسن نیت ہو پھر خطا کبھی کرتا ہی نہیں. آزمایا ہے یگانا ہے تو گانا تیرا. کسی کی بھی کوئی حاجت ہو نا، کسی کی بھی، جتنے مسجد میں بیٹھے ہو، کسی کی بھی کوئی حاجت ہو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھو. کتنے؟ 2 رکعت. سارے سن لو اور نہ ہے جی. ڈاکٹر نے ایسا تو سب بھی سن لو. ٹیکہ لڑنے ہوئی بے تو کوئی کام ہوئے جناب جڑا غریب نماز پڑھے نا ذرا محبت بھی ہے. کوئی کام ہوئے جڑا نہ ہوگا 2 رکعت نماز نفل پڑھو، خدا ثواب حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برگاہ پیش کرو. پھر اللہ پاک نو آکھو یا اللہ پہ اپنے محبوب سبحان دے واسطے میری اے مشکل حل کر. قسم پروردگار عالم کی مصیبت ختم ہو جائے، حاجت پوری ہوگی. آپ ادا کرتے ہیں کریں گے انشاءاللہ. اے 2 گانا پڑھو گے انشاءاللہ. یہ اس شعر میں اعلیٰ حضرت بریلوی یہی فرماتے ہیں، اس نے نیت ہو پھر خطا کبھی کرتا ہی. اگر نیت اچھی ہو پھر خطا کبھی آزمایا ہے، یہ گانا ہے 2 گانا تیرا. اتنی گلاں قبول فرمایا تو رو یا عاشق یہ گانا پھر بولو. نمازاں بھی پڑھنی ہیں پر عشق نال، روزے بھی رکھنے پر عشق نال، نیکی دے کام کرنے پر عشق نال. سائیاں جیسا کسی نے نہیں سمجھا. سائیں 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 چرخا بولے سائیں. پر اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. فی امان اللہ و رسولہ. اٹھو ہن تساں جو کرنا ہے کرو. کیا کرنا ہے؟ جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا